اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام اور میرے انتہائی مخلص اور عزیز دوستو، درس قرآن کی یہ خوبصورت محفل یقیناً آپ حضرات کی محبت اور اخلاص کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت اور اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس طرح یہاں کبھی کبھی درس قرآن کے حوالے سے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر بھی اکٹھا فرمائے. اس سے قبل ہمارا جو درس تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تھا. آپ کو یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے 3 نام تھے ان کے بارے میں، اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی باتیں، سورۃ فاتحہ کے نام آپ نے سنے. آج کا ہمارا درس سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سمجھ کر، سیکھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے جہانوں کا. اس میں جو لفظ الحمد ہے نا، حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف بیان کرنا. ایک ہوتا ہے شکر، وہ بھی تعریف ہے، وہ کسی نعمت کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے. اور حمد ویسے ہی کسی کی خوبیاں بیان کی جائے. اس کے اوپر ایک علماء جانتے ہیں کہ الحمد میں الف لام جو ہے اس کی ایک بڑی بحث ہوتی ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں گا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں، الف لام استغراق کی معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جب یہ ہم معنی کریں گے جو اکثر مفسرین نے کیا ہے، اس پر پھر آگے ایک اعتراض ہوتا ہے، بھئی تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے نہیں ہیں. کوئی تعریفیں اللہ کے نبیوں کی بھی ہیں، ہے نا، تعریفیں انبیاء کی. کوئی تعریفیں صحابہ کرام کی بھی ہیں، اولیاء اللہ کی بھی تعریفیں ہیں. دنیا کے اندر مختلف قسم کے کاریگر ہوتے ہیں، ان کے کام کی بھی تعریف کی جاتی ہے. اچھے اسٹوڈنٹ، طالب علم کی بھی تعریف کی جاتی ہے، اچھے دوست کی بھی تعریف کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ.
تعریفیں تو ہیں، قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تعریفیں کی ہیں. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، اللہ نے چن لیا نوح علیہ السلام کو، اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو، اللہ نے چن لیا آل عمران کو، سارے جہان والوں پر. یہ انبیاء کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بھی قرآن میں فرمائی. اور کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی وحدانیت کا گواہ شاہد بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا بشیر بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. تعریفیں تو ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کسی ایک قبیلے اور قوم کی طرف نہیں، پورے انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تعریف تو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کبھی یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین، سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کہیں اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ یوں فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے ابھرتے ہوئے سورج سے زیادہ حسین چہرے والے، رات کی تاریکی سے زیادہ سیاہ زلفوں والے، نہ تو تیرا رب تجھ سے خفا ہوا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے کبھی چھوڑا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے میرے محبوب، تیرا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ شان والا ہوگا، تیرا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ ترقی والا ہوگا. نبی پاک کی تعریفیں اللہ کر رہے ہیں. کبھی نبی پاک کے سینے کا ذکر اللہ کرتے ہیں الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا. کبھی آپ کے رفع ذکر کا بلند ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. ووضعنا عنک وزرک، آپ کا بوجھ ہم نے ہٹا دیا. نبی کی تعریفیں خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کی، تو نبی کی تعریفیں بھی ہیں، خود قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. ایسی جیسے نبی کی تعریفیں قرآن میں ہیں، ایسے ہی اصحاب رسول کی تعریفیں بھی قرآن میں ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعریفیں بھی ہیں، نبی کے یاروں کی تعریفیں بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون. اے میرے پیغمبر، تیری محفل میں بیٹھنے والے یہ سارے متقی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون. اے میرے پیغمبر، یہ رشد و ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں میرے پیغمبر، ان کے دل کے اندر اخلاص کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، وہاں مجھے تقوی اور ایمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. ان کی تعریف اللہ قرآن میں کرتے ہیں. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے میرے پیغمبر، یہ جو تیرے یار ہیں نا، ان کے دلوں میں ایمان خود میں اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تعریفیں تو ہیں. یہاں پہ ایک منٹ یہ بات عرض کر دوں، میں نے 3 آیتیں صحابہ کے دلوں کے بارے میں پڑھی. فعلم ما فی قلوبہم 1، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی 2، کتب فی قلوبہم الایمان. 3 آیتوں میں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، آیات اس کے علاوہ بھی ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ نے صحابہ کے دلوں کی گواہی دی ہے. قاری ہدایت اللہ صاحب میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھے وہ کیسے آدمی، میں کہوں گا جی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے مخلص ساتھی ہیں. کوئی مجھے کہے قسم اٹھاؤ تو وہ پکے مومن ہے، تو میں نہیں اٹھاؤں گا. ایسی ہے نا، میں کہوں گا یار میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب میں قسم تو نہیں اٹھا سکتا نا ان کے دل کے بارے میں. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھی ابو بکر مومن تھا، میں کہوں جی ہاں، وہ کہے قسم اٹھاؤ، تو میں اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ وہ مومن تھا.
کیوں کہ اس کے ایمان کی گواہی مجھے قرآن نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ مومن تھے۔ ان کے میرے بھائی دوست سب کچھ ہیں، لیکن دل کی گواہی کے اوپر میں قسم نہیں اٹھا سکتا، ممکن ہے میں کیا قسم اٹھاؤں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کے ایمان کے بارے میں مجھے پتہ ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو اس لیے تعریفیں صحابہ کی بھی ہیں قرآن پاک میں، کہیں اللہ تعالیٰ راشدون فرماتے ہیں، کہیں مفلحون فرماتے ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اے میرے پیغمبر یہ میرا لشکر ہے۔ تو تعریفیں تو ان کی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی اپنے صحابہ کی تعریفیں کی ہیں۔ آپ نے سنا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہے؟ ستاروں کی مانند ہے۔ نبی پاک بھی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ بھی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سوال ہوا تعریفیں تو نبیوں کی بھی ہیں، تعریفیں تو صحابہ کی بھی ہیں، اولیاء اللہ کی تعریفیں بھی قرآن میں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ کی تعریفیں اللہ نے کی تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس کا پھر کیا مطلب ہوا جو ہم ہر نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا، تعریفیں نبیوں کی بھی ہیں، صحابہ کی بھی ہیں، اولیاء اللہ کی بھی ہیں، کاریگروں کی بھی ہیں، اچھے طالب علم کی بھی ہیں، اچھے استاد کی بھی ہیں، دیگر لوگوں کی بھی تعریفیں ہیں، لیکن جس جس کی جو صفت بھی ہے وہ صفت دینے والا کون ہے؟ وہ صفت دینے والا جب اللہ ہے تو آپ جس کی تعریف کریں گے در حقیقت وہ تعریف اللہ ہی کی ہوگی، در حقیقت وہ تعریف کس کی ہوگی؟ اب یہ بچہ بیٹھے ہمارے پاس، یہ پڑھتا ہے 4 کلاس میں، اب جناب یہ اگر اچھا ہم سے کوئی سنے، اچھی چیز سنائے گا، شاباش بیٹا بہت اچھا پڑھتے ہو، تو اس کو استاد کی آٹومیٹک تعریف ہو جائے گی، کیونکہ استاد نے پڑھایا تبھی تو یہ اچھا پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے تبھی تو رسول کی تعریف بنی ہے نا۔ صحابی کو اللہ نے نبی کے پاس بھیجا ہے اور بٹھایا ہے تبھی تو وہ صحابی بنے ہیں۔ اولیاء اللہ کو جو صفتیں دی ہیں اللہ نے دی ہیں، ہر ایک کے اندر جو بھی اچھی صفت ہے وہ دینے والا اللہ، تو معنی ہو گیا الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ ایک معنی اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یوں کریں، سب تعریفیں نہ کریں، اس کا معنی یوں کریں الحمدللہ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں، الہ والی جو صفتیں ہیں نا، معبود والی، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بن سکتا، یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں۔ اب اس میں وہ باقی صفات شامل ہی نہیں ہوتی، اچھا قاری ہونا، اچھا کاریگر ہونا، صحابی ہونا، رسول ہونا، یہ صفتیں اللہ کی ہیں ہی نہیں، یہ معبود کی یہ صفتیں نہیں ہیں، لہذا وہ صفتیں اس میں شامل ہی نہیں ہوئی۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ الحمدللہ بیان کیا ہے عموماً، میں چند مثالیں ابھی آپ سامنے عرض کرتا ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے صفات وہی بیان کی ہیں جو اللہ کی خاص صفات ہیں، جیسے اب یہاں پہ ہے، اور 1-2 آیات اور سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی، الہ والی صفتیں اللہ کی، دوسرا معنی الوہیت والی ساری صفتیں اللہ کی۔ کون سی صفتیں؟ فرمایا رب العالمین، پالنے والا جہانوں کو کون ہے؟ اب یہ صفت الہ کی ہے، یہ صفت صحابی کی نہیں، یہ صفت رسول کی نہیں، اللہ کے کسی ولی کی نہیں، کسی اور کی نہیں، پالنے والا کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، وہ الہ ہے، اس لیے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریفیں، وہ جو معبود کے اندر صفتیں ہونی چاہیے وہ ساری صفتیں ایک اللہ کے اندر ہیں۔ دلیل فرمایا رب العالمین، دلیل یہ کہ سارے جہانوں کا پالنے والا وہ ہے، اس کے علاوہ پالنے والا کوئی نہیں، وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا وہ الحمدللہ ہے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، سورہ انعام میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔
اللہ فرماتے الحمدللہ سورہ انعام میں سب تعریفیں اللہ کے لیے. ارے کون اللہ تعالیٰ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، جس نے اندھیروں کو بنایا اور اجالوں کو بنایا. اب آسمان زمین کو اللہ کے علاوہ بنانے والا کوئی نہیں، اندھیروں اور اجالوں کو اللہ کے علاوہ بنانے والا کوئی نہیں. یہ صفتیں الہ والی ہیں، یہ اللہ کے اندر ہیں، اس لیے فرمایا الحمدللہ. اس میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ. ایک اور قرآن کی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قوم نوح نے دنیا کے اندر ظلم کیا، قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے کیا، قوم لوط نے کیا، قوم فرعون نے کیا. اللہ فرماتے پھر کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. قوموں کو برباد کر دینا اور تباہ کر دینا، موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ الہ کا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہو کہ الحمدللہ. دیکھا وہی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں. الحمدللہ. ایک اور آیت آپ سامنے عرض کروں. فرماتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. اب اولاد دینا یہ اللہ کی صفت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں الہ والی جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. تو الحمدللہ وہاں بھی فرمایا کیونکہ صفت وہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک اور آیت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. فرشتوں کو اللہ نے بنایا، کسی کو 2 پر دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو زیادہ دیے اور کسی کو کم دیے، کسی کو کتنا جسم عطا کیا، کسی کو اس سے کم عطا کیا. فرمایا الحمدللہ. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا کہو الحمدللہ. اسی طرح 23ویں پارے میں سورۃ الصافات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور فرمایا قیامت والے دن مجرموں کو سزا دی جائے گی اور قیامت والے دن اہل ایمان کو جنت کی جزا دی جائے گی. پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور قوم کی نافرمانی اور پھر غرق ہونا بیان کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا. چھری کے نیچے اللہ نے کیسے بچایا وہ بیان کیا. اسی طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی وہ بیان کیا. یہ سارا بیان کر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تیسرے پارے سورۃ الصافات کی آخری 3 آیتیں. فرمایا جب یہ سارے کام ایک اللہ کرنے والا ہے، اس کا شریک بھی کوئی نہیں، اور تم کہو الحمدللہ. کیا کہو الحمدللہ. تو یہ میں نے چند آیتیں وہ پڑھی ہیں قرآن پاک میں، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ذکر ہے، لیکن میں نے چند وہ آیتیں پڑھی ہیں کہ جہاں پہ وہ باتیں ہیں جو اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب 2-4 احادیث سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، جب تمہاری نیند سے آنکھ کھلے اور تم جاگ جاؤ تو جاگتے ہوئے فوراً یہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہو الحمدللہ. کیوں؟
سلانے والا اور پھر سوئے ہوئے کو اٹھانے والا یہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی سلا سکتا ہے، نہ کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے، نہ کوئی سنوا سکتا ہے، نہ کوئی بٹھا سکتا ہے، نہ کوئی اٹھا سکتا ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ کرنے والے ہیں تو کہو الحمدللہ۔ کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کھانا کھا لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریفیں اس کے لیے جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے مسلمان بنایا۔ اس کے بغیر لقمہ ہمیں کوئی کھلا نہیں سکتا، اس کے بغیر پانی کا کوئی گھونٹ قطرہ پلا نہیں سکتا، اس کے بغیر ہمیں ایمان کی دولت کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ جب یہ وہ اکیلا کرنے والا ہے تو کہو الحمدللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ایسی نا کیفیت میں، دوست ہر ایک کے اپنے دوست ہوتے ہیں، محفل والے دوستوں سے بندہ بے تکلف ہوتے ہیں، صحابہ بھی آپس میں دوست تھے، دوستوں میں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آئے تو پوچھا بھی بلال خیر ہے کیا ہوا؟ کہ یار آج خوشی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا کس وجہ سے، کون سی خوشی کی بات ہے؟ کہتا میں کہتا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، ورنہ مجھ جیسے غریب کو کون دیتا تھا؟ بلال جیسے غریب کو تو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، چلتا زمین کو نبی پاک نے بتایا پاؤں کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ بولا الحمدللہ، یہ سب تعریفیں تیرے لیے، یہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا جب آدمی قضاء حاجت سے باہر نکلے، واش روم سے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں بھی کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس وقت بھی اللہ کی حمد کرو، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھ سے یہ تکلیف دہ چیز دور کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت والا معاملہ عطا فرمایا۔ معلوم ہوا وہ کام جو ایک اللہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے، ان کاموں میں کہو الحمدللہ۔ ان کاموں میں کیا کہو؟ اب الحمدللہ سمجھ آیا؟ دو معنی میں نے رسی تھے۔ پہلا معنی ساری تعریفیں اللہ کی بھی، اس پر یہ اعتراض تھا کہ نبیوں کی بھی تعریفیں ہیں، صحابہ کی بھی ہیں، اولیاء کی بھی، تو جواب کہ جو جس کی تعریف ہے وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ دوسرا معنی کہ صفتیں الہ والی جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، اور وہ اللہ، چند میں نے مثالیں عرض کی ہیں تو وہ اللہ ہی کی مثال ہے۔ جیسے ایک یہاں پہ دلیل ہے، بس یہ دلیل بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیا دلیل ہے اس پر؟ کہ رب العالمین، دلیل یہ سارے جہانوں کو پالنے والا جو اللہ تعالیٰ ہے، سارے جہانوں کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ پالنے والا تو ہماری زبان میں ہے، لیکن اصل رب کیا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ توجہ کرنا۔ فرمایا انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، کسی کی پرورش کرنا اس کی ضرورت کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دیا جائے۔ اب اس کو آسان یوں سمجھیں، جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ہماری صورت بن رہی تھی، ہمارے نقشے بن رہے تھے، ہم نہ پینے کے قابل تھے نہ روٹی چبانے کے قابل تھے۔ رب اس کو کہتے ہیں جس کو پالتا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر، ضرورت کو سمجھ کر اس کے مطابق روزی کا انتظام کرنے والا۔ اللہ کریم نے ناف کے ذریعے تیار خون کی صورت میں خوراک مہیا کی، وہاں دودھ نہیں دیا، پینے کے قابل نہیں تھا، وہاں روٹی نہیں دی، کھانے کے قابل نہیں تھا، ناف کے ذریعے اللہ کریم نے وہاں پہ جناب خوراک پہنچائی، اور پیٹ کے اندر تیار خون کی صورت میں، اور چونکہ وہ خون ناپاک تھا وہ منہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، وہ ناف کے ذریعے پہنچایا، خوراک کا انتظام بھی کر دیا اور منہ کی صفائی کا اہتمام بھی فرما دیا۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب۔ پھر بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا اور بچے نے رونا شروع کر دیا، وہ خوراک کا راستہ جو کٹ گیا تھا، اب بچہ چیخ رہا ہے،
بچہ رو رہا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے قدرت کی آواز تیرے کانوں تک پہنچائی، رونے کی ضرورت نہیں، راستہ کٹ گیا ہے نا، رب تو اسی طرح موجود ہے نا، ایک راہ کٹ گیا تھا تو کیا ہوا، دیکھ تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی پہ تیری خوراک کے 2 راستے تیرے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے ہیں۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، بچے کی ماں کو حکم دیا 2 سال تو دودھ پلا ننھے بچے کو، اب تیرے دانت آ گئے، تو نے ماں کو کاٹنا شروع کر دیا، ماں نے تھپڑ مار کر پھر اپنے آپ سے دور کر دیا، پھر تو نے رونا شروع کر دیا، رب نے پھر قدرت کی آواز تیرے کانوں تک پہنچائی، میرے بندے روتا کیوں ہے، جب تو ایک راستہ تھا وہ لیا تھا تو 2 راستے دیے تھے، آج یہ 2 راستے لے رہا ہوں، 4 راستے روزی کی تیرے لیے کھول رہا ہوں۔ حلال جانوروں کا دودھ بھی تیری غذا ہے، غلے اور اناج یہ بھی تیری غذا ہے، حلال جانوروں کا گوشت یہ بھی تیری غذا ہے، اور پھل اور فروٹ یہ بھی تیری غذا ہے۔ رب فرماتا ہے، رب اس کو کہتے ہیں جیسے تیری حالت بدلتی گئی رب کے روزی کے انداز بھی بدلتے چلے گئے۔ فرمایا ایک راستہ لے کر 2 راستے دیے تھے، 2 لے کر 4 راستے دیے ہیں، میرے بندے دنیا کی زندگی میں مجھے رب مان کر گزار لے، تیرے مرنے کی دیر ہے، یہ 4 راستے لے کر جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ ارے اس لیے جو پالنے والا جو ہے، کھلانے والا جو وہ ہے۔ آج انسان بھٹکتا ہے روزی کے لیے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھکے کھاتا ہے، لیکن جہاں سے بھی جائے گا نا وہ ملے گا رب کا ہی دیا ہوا۔ وہ ایک بزرگ مثال سنا رہے تھے، کوئی نافرمان بیٹا ماں سے ناراض ہو کر گیا اور ماں سے کہنے لگا میں تیرے ہاتھ کی نہیں کھاتا آج کے بعد، میں یہ جا رہا ہوں۔ پھر سارا دن لوفروں کے ادھر ادھر کہاں جائے، کون پوچھنے والا، شام کو کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا، ماں ہی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے دھیان میں کدھر جاتا ہے کدھر نہیں آتا ہے، روٹی پکائی ہوئی میرا بیٹا بھوکا ہوگا، تو جس گھر وہ گیا نا تو ماں نے پہلے وہاں کھانا پہنچا دیا، پتا تھا ادھر ہی جائے گا، اس نے کھانا وہاں پہنچا دیا کہ وہ آئے گا میرے ساتھ تو خفا ہو گیا ہے، یہ اس کو کھلا دینا۔ اب وہاں گیا اور کھانا جب بھوک تو لگی اسی سارے دن کی، تو جب انہوں نے کھانا دیا تو کھانا کھانے لگا تو اس کو کہنے لگا بھائی میرے دوست تیرے ہاتھ کا یا تیرے گھر والوں کا کھانا بڑا اچھا بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا بغیرت، جس سے تو خفا ہو کے آیا نا یہ اسی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر تو کہیں اور جائے گا کہ فلاں سے روزی ملے فلاں مجھے، فرمایا نہیں، جہاں جائے گا روزی تجھے میری ہی ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ ربوبیت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، عالم ارواح کے اندر روحوں کے جہان میں اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، میں رب ہوں کہ نہیں، قالوا بلا، یا اللہ تو رب ہے۔ پھر نمازی نماز میں آتا ہے، حالت قیام میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، بیٹھ کر دعا مانگتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بار بار رب کا تذکرہ۔ قرآن کے پہلے صفحے پہ ہے رب العالمین، آخری صفحے پہ ہے قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی یہی مسئلہ، یہ بار بار کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟ کہا تیرے مرنے کی دیر ہے، قبر میں جائے گا پہلا سوال یہی ہوگا مر ربو کا، پہلا سوال کیا ہوگا؟ بس آخری لفظ ہے جی رب العالمین، عالمین جمع عالم کی، عالمین جمع عالم، ایک ہوتا ہے عالم علم والا اور ایک عالم زبر کے ساتھ، یہ علم سے نکلا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو، اسی سے علامت ہے، نشانی۔ وہ جو علم ہوتا ہے نا جھنڈا، وہ نشانی ہوتی ہے۔ اب کسی جماعت کا جھنڈا آپ دیکھیں گے فوراً یہ فلاں جماعت کا جھنڈا ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا دور سے علم لگا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ دیکھ کے بڑا پہچان جاتا ہے یہ کوئی بیچارہ کوئی جو ہے نا بھٹکا ہوا ہے اس کا گھر ہے۔ یہ علم نشانی دور سے پتہ چل جاتا ہے، نشانی۔ کوئی جناب ملک کا جھنڈا فوراً دیکھا، پاکستان کا جھنڈا دیکھیں گے ذہن میں آ جائے گا، سعودیہ کا جھنڈا دیکھیں گے فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ وہ جھنڈا علم کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے عالم، اور وہ اسی کی جمع ہے عالمین۔ یہ دنیا ساری کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔
سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جھنڈا تو قوم کا، پارٹی کا نشانی ہوتا ہے، یہ جو عالم ہے یہ کس کی نشانی ہے؟ رب کہتا ہے سارا جہان میری قدرت کی نشانی ہے۔ سارا جہان کس کی نشانی ہے؟ فرمایا بڑی عجیب بات کہنے والے نے کہی، فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اصحاب رسول گئے جنگل میں، ایک چرواہا اونٹ چرانے والا نبی پاک کے صحابہ ملے، اس کو بتایا سمجھایا بھائی عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، یہ دیکھیں ساری کائنات کس نے بنائی، یہ ہم تو بیج زمین میں پھینک دیتے ہیں، پھر اگ کیسے آتا ہے، کون اگاتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی مثالیں دیں، سمجھائی بات، اس کو سمجھ میں آ گئی۔ پھر صحابہ نے اس سے پوچھا اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی آ گئی ہے۔ فرمایا بتا پھر کیسے سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس عرابی نے، اس اونٹ چرانے والے نے جو بات سمجھی اور اپنے حساب میں بیان کی، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ کہنے لگا ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر۔ فرمان لگے جب میرے اونٹ گم ہو جاتے ہیں اور میں ان کی تلاش کے لیے نکلتا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں جنگل میں، پتہ نہیں چلتا اونٹ کدھر گئے، اگر کہیں راستے میں مجھے اونٹ کی لید مل جائے تو میں لید کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں اونٹ کسی طرف گئے ہیں۔ ان البیر لتدل علی البعیر، وہ لید نشانی ہوتی ہے اونٹ کی، حالانکہ اونٹ میں نے نہیں دیکھا، میں نے تو گوبر اور لید دیکھی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے اونٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو کہنا بڑی پیاری بات ہے، وآثار الاقدام علی المسیر، اور اگر چلتے چلتے مجھے کسی کے پاؤں کا نشان مل جائے، سمجھ آ جاتی ہے بندہ کوئی ادھر گیا ہے، حالانکہ میں نے انسان نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی، صرف مٹی کے اوپر پاؤں کا نشان نظر آیا، ارے لید دیکھی، اونٹ کا پتہ چل گیا، قدم کا نشان مٹی پر دیکھا، انسان کا پتہ چل گیا، فَسَمَاءُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الْفُجَاجِ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ اتنا بڑا آسمان دیکھا، آسمان میں بھرے رنگ دیکھے، یہ زمین دیکھی، لہراتے کھیت دیکھے، رواں دواں ندی نالے دیکھے، چہچہاتے پرندے دیکھے، ارے یہ ساری کائنات دیکھ کر پتہ نہیں مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چل رہا۔ یہ ہے عالم، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دلیل ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، فرمایا ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے اوپر سر اٹھاتا ہے وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، یہ وہی دو نام ہیں جو ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں۔ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، وہاں میں نے بات اس پہ کر لی تھی کہ رحمان دنیا کے حساب سے ہے اور رحیم آخرت کے حساب سے ہے، خالص ایمان والوں کے ساتھ۔ اس سے اگلے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ جو بیان ہوا جو سنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سننا سنانا قبول فرما کر اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم واصلح احوالنا بالقرآن العظیم۔ اللهم اهدنا بالقرآن العظیم، اللهم اشفنا بالقرآن العظیم، اللهم استر عیوبنا بالقرآن العظیم، اللهم اغفر ذنوبنا بالقرآن العظیم، اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، اللهم اجرنا من النار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ ہمارے بھائی بہت دور دور سے آگے پیچھے سے تشریف لاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اے اللہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما دے، اے اللہ اس طرح ہم یہاں اکٹھے ہم سب کو دن قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرما دے۔ جتنے ہمارے بھائی دوست اہتمام فرماتے ہیں
سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما دے. یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. قرآن کے خادموں میں، قرآن پڑھنے والوں میں، پڑھانے والوں میں یا اللہ ہمارا نام بھی شامل فرما لے. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ خیر.